بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی قسم کی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام آسیہ ہے، ملتان کی میں رہنے والی ہوں۔ ان دنوں میں معذور ہوں اور بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہوں۔ آدھے جسم پر فالج ہے، جگر کا مجھے کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے 3 ماہ کی زندگی بتائی ہے، آگے اللہ پاک جانتا ہے۔ پوری زندگی گناہوں سے بھری ہے، بہت گناہ گار ہوں۔ جس احساس گناہ نے مجھے یہ کہانی سنانے پر مجبور کیا ہے، وہ 2 محبت کرنے والوں کو جدا کرنے اور کسی انسان کو تباہ و برباد کرنے کا جرم ہے۔ میری کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے۔ جب میں 15 برس کی ہوئی تو ماں کی غفلت کی باعث میں نے گھر سے باہر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور یوں ایک نوجوان ندیم کے چکر میں پھنس کر پیارے والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ میں لاہور آ گئی۔ ندیم صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا اور وہ لاہور میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھے شمس آباد کے ایک گھر میں لے آیا۔ محلے والوں کو بتایا کہ میں شادی کر کے آیا ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ وہاں 7 ماہ تک ہم میاں بیوی کی طرح رہتے رہے۔ میں نکاح کا کہتی تھی تو وہ کہتا تھا اتنی جلدی کیا ہے؟ اس دوران میں امید سے ہو گئی۔ میں نے ندیم کو بتایا کہ اب ہمارا نکاح ہو جانا لازمی ہے تو اس نے میری اس امید سے میرا دامن خالی کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ندیم ایک روز جب کام پر گیا تو جانے اسے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ واپس نہ آیا اور میں اس کا انتظار کرتی ہی رہ گئی۔ اللہ جانے اس کو کوئی حادثہ پیش آیا یا وہ مجھ سے جان بوجھ کر جان چھڑا کر چلا گیا۔ خیر، میں اب بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ اب پچھتاتی تھی کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ماں باپ سے غداری کر کے گھر چھوڑ کر آنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تاہم میرا انجام تو ابھی باقی تھا، واپس گھر لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری طرف مالک مکان نے ندیم کو تلاش کرنے کی کافی کوشش کی لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ میں روز شب اس کا انتظار کرتے کرتے کھل رہی تھی کہ اس دیار غیر میں اس کے سوا میرا اور کوئی اپنا نہ تھا۔ مالک مکان نے کچھ دن انتظار کیا، پھر اس نے کہا سچ بتاؤ، کیا واقعی تم ندیم کی بیوی ہو یا تم کو کہیں سے وہ بھگا کر لایا ہے؟ اگر سچ سچ بتا دو گی تبھی میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا۔ مجھ کو اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ تب اس نے مجھے اپنے مکان میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی کہ میں اس کے کام آؤں گی۔ میں نے یہ شرط مجبوراً مان لی کیونکہ اور کوئی چارہ نہ تھا، کہاں جاتی۔ اس نے میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا اور ندیم کی جگہ اس نے لے لی تھی اور کافی عرصے تک خرابی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک روز اس کی بیوی کو شک ہو گیا، اس نے کھوج لگا لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پھر مجھے اس نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہ تھا، میں کہاں جاتی؟ کسی اجنبی نے روتا پا کر ہمدردی کی اور وقتی سہارا دیا، مگر اگلی شب وہ بھی مجھے ایک گلی میں اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑی ادھر ادھر خالی نگاہوں سے ہر آتی جاتی کار کو دیکھ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی۔ کار کے مالک نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس میں بیٹھ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ میں بدی کے راستے پر چل پڑی تھی۔ ایک روز ایک نیا شخص میرا میزبان ہوتا اور میں اس کے پاس ایک شب کی مہمان ہوتی تھی۔ یہی میرا معمول، میرے ذریعہ روزگار بن گیا تھا۔ فارغ وقت میں صبح شام شہر کی آوارہ گردی کرتی، کبھی پارک میں جا بیٹھتی اور کبھی لاری اڈے پر میں سستاتی نظر آتی۔ اسی طرح ایک روز میں سستا رہی تھی کہ میں 7 بھائیوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا مگر وہ کالے جادو کے بادشاہ تھے۔ میں مستقل ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ 7 اپنے گندے عمل کے لیے مجھ سے کام لیتے تھے اور گندے طریقے استعمال کرتے تھے۔ میں اب اپنی ہر حصے عاری ہو چکی تھی کیونکہ مجھے کھانے کو خوراک اور رہنے کو ٹھکانہ چاہیے تھا۔ وہ مجھ کو اچھی خوراک دیتے تھے اور ہفتے میں 2 روز کی چھٹی بھی ملتی تھی۔ ان دنوں میں شہر کی تفریح مقامات پر گھومنے چلی جاتی اور کسی نہ کسی نئی
ساتھی کے ساتھ یہ وقت بسر کر کے آ جاتی تھی۔ اب یہ میری عادت بن گئی تھی۔ اسی طرح میں روڈ پر رضوان نامی لڑکے سے ملی اور اس کے سامنے بھی اپنی مظلومیت کا رونا رویا کہ میرا باپ ستیلا ہے اور وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، اسی لیے میں بھاگتی پھرتی ہوں اور میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، خدا را میری مدد کرو۔ اس طرح کے قصے میں ہر اس اجنبی سے بیان کرتی تھی جو سرے راہ مجھ سے ہمدرد بن کر ملتا تھا۔ رضوان نے واقعی مجھ کو مظلوم سمجھا، کہنے لگا میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تم کو رکھوں، البتہ میں اپنے دوست بابا کے پاس تم کو لے کر چلتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں سمجھی کہ بابا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ جب ہم وہاں گئے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ بیچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رضوان اسے بلا کر لایا تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک 24-25 سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ میں تو بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ پہلے ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ رضوان نے اس کو میرے بارے میں بتایا تو وہ میری مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے رضوان سے کہا کہ تم لوگ جا کر کولڈ ڈرنک وغیرہ پیو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پھر اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ رضوان مجھے کولڈ ڈرنک کی دکان پر لے آیا۔ وہاں رضوان نے بتایا کہ اس کا نام ضمیر ہے، اچھے خاندان کا ہے، لیکن ہم سب اس کو بابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اچھی ملازمت پر ہے، پیسے والا آدمی ہے اور یہاں اپنی منگیتر سے ملنے آتا ہے۔ بنش اس کی منگیتر کا نام ہے جو ایک رئیس زادی ہے۔ دونوں میں بہت محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دیوانے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب رضوان نے مجھ کو بتایا تو میں اور بھی زیادہ ضمیر کی مشتاق ہو گئی۔ رضوان ضمیر کے بچپن کا دوست تھا، اس کے ہر راز سے وہ واقف تھا۔ میں نے رضوان سے ضمیر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی تھی اسے دیکھ کر؟ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن کی ایک لڑکی اس پر عاشق ہے وہ بھی اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ ضمیر کی شادی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے کیونکہ وہ اس کی منگیتر سے حاسد ہے۔ وہ ضمیر کو ستاتی ہے، ڈراتی اور دھمکاتی ہے کہ خبردار اگر تم نے کسی آدم زاد سے شادی کی تو میں تمہیں تباہ اور برباد کر ڈالوں گی۔ مگر یہ اس جننی کی ہر سختی سہ جاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ اپنی منگیتر سے اسے بے حد محبت ہے اور اسی لیے یہ جنات وغیرہ سے نہیں ڈرتا اور نہ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ بہت نہ ڈر اور دلیر قسم کا شخص ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ضمیر آ گیا، کہنے لگا 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، فوراً چلو۔ وہ ہم کو لے کر یونیورسٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا کوئی بچہ نہ تھا۔ اس کی بیوی نرس تھی جس کا نام نورین تھا، شوہر کا نام لیاقت تھا جو بے روزگار تھا۔ رضوان نے بتایا کہ ان لوگوں پر ضمیر بابا کے بہت احسانات ہیں، اس لیے دونوں اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ضمیر نے ان سے میرے رہنے کے لیے پوچھا تو وہ دونوں مجھ کو اپنے ہمراہ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ میں لیاقت اور نورین کے گھر پر رہنے لگی تھی۔ چاہتے وقت ضمیر نے مجھے خرچ کے لیے 3000 روپے بھی دیے کہ یہ رکھ لو اور ضرورت ہو تو رضوان کو فون کر کے بتا دینا، میں اس کے ہاتھ تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ میں اب نہیں آؤں گا، البتہ رضوان تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ ضمیر چلا گیا مگر میرے دل میں آگ لگا کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ رضوان آتا تھا، میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ چند دنوں میں ہی میں اور وہ ایک ہو گئے تھے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی مگر میری روح کی ضرورت صرف ضمیر تھا۔ میں اس کی چاہت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اب میں اس آگ میں جلنے لگی۔ میں ضمیر کو پانا چاہتی تھی مگر کیسے؟ یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا تب میں نے رضوان کو بتا دیا کہ میں ضمیر کو پانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، وہ بنش کو دل و جان سے چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ جنی کی مار کھا رہا ہے۔ وہ جنوں کی بات نہیں سنتا تو تمہاری کیا سنے گا؟ بہت سر پھرا لڑکا ہے۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا ورنہ وہ تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ تم اس کو نہیں جانتی، وہ جس قدر رحم دل ہے اس قدر وہ سخت دل بھی ہے۔ اس کا خیال میرے دل میں بس گیا تھا۔ رضوان تمہیں میں اپنا دوست سمجھتی ہوں اس لیے بتا دیا، میں نے التجا کی۔ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ تم کیا ہو وہ کیا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچو۔ رضوان کی یہ بات میرے دل کو لگی کہ میں ایک گمراہ ہستی اور وہ ایک شریف خاندانی لڑکا، میرا اس کا کوئی جوڑ نہ تھا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس موقع پر میرے دل میں خیال آیا کہ کالے علم کے ذریعے
मैं बिनिश और ज़मीर में जुदाई कर सकती हूँ और ज़मीर को अपना बनाया जा सकता है। जादू के बादशाह तो मेरे वाकिफकार थे। अगले दिन मैं ख़रीदारी का बहाना करके वहाँ चली गई जहाँ वो जादूगर रहते थे। वो मुझको देखकर खुश हो गए। मैंने इनको अपने आने का मकसद बताया कि मैं चाहती हूँ कि ज़मीर और बिनिश कभी एक ना हो सकें, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। सारी बात सुनकर इन्होंने कहा, हम ऐसा कर देंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं मिला सकेगी सिवाय भगवान के, और इस लड़के ज़मीर को तुम्हारा ग़ुलाम बना देंगे, मगर तुमको इस खिदमत की कीमत चुकानी हो गई। मैं हर कीमत चुकाऊंगी, मैंने कहा। मैं बहुत खुश हुई। यही तो मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश थी। जादूगरों ने मुझको 2 पुतले बना कर दिए कि इनको कब्रिस्तान में दफना दो। इनकी हदायत के मुताबिक मैंने दोनों पुतले कब्रिस्तान में दफना दिए और खुशी खुशी वापस अपनी जगह पर आ गई। मैंने ज़मीर को मुकम्मल फांसने का प्रोग्राम बना लिया था। ऐसा लगता था कोई गैर मरई ताकत मेरी मदद कर रही है और नई नई बातें मेरे दिमाग में डाल रही है। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़मीर को यहाँ बुलाना और रात को रोकना था ताकि मेरा खेल मुकम्मल हो सके। इसके लिए मैंने नूरीन से बात की तो वो बहुत नाराज़ हुई कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, जिसने तुमको पनाह दी तुम इसकी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती हो। इसकी शादी होने वाली है, अब तुम इसका ख्याल दिल से निकाल दो। मगर मैं ना मानी और नूरीन के सामने बहुत रोई, अल्लाह के वास्ते दिए और इसको राज़ी कर लिया। वो मेरी मदद को तैयार हो गई। मैंने रिजवान की मिन्नत करके ज़मीर को बुलवाया और नूरीन ने चाय बना कर दी तो मैंने चाय में नींद की गोलियां मिलाकर ज़मीर को पिला दी। चाय पीने की थोड़ी देर बाद ही ज़मीर कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। नूरीन ने कहा, ये सुबह तक गहरी नींद सोता रहेगा, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, और अगर इसे कुछ हो गया तो तुम ही इसकी जिम्मेदार हो गई। रिजवान ने मुझसे बहुत पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो, मगर मैंने इसको कुछ नहीं बताया। यही कहा कि तुम जाओ और कल आना, कल तुमको सब पता चल जाएगा। लियाकत से इसकी बीवी ने कहा कि ज़मीर भाई को नींद आ गई है, वो सो गए हैं। ज़मीर इसकी गैर मौजूदगी में आया था, इसलिए लियाकत को कुछ इल्म न था कि यहाँ क्या मंसूबे बन रहे हैं। मियाँ बीवी दोनों सोने चले गए। अब मैं और ज़मीर कमरे में तन्हा थे। वो बेखबर गहरी नींद सो रहा था। रात मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह जाग जाए, मगर नींद आवर गोलियों का असर था कि वो बेदार ना हुआ, और जब वो बेदार हुआ मैंने अदाकारी शुरू कर दी। मैं बिस्तर के कोने पर बैठी रो रही थी। वो पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने रोते हुए कहा, क्या इसीलिए तुमने मुझे पनाह दी थी कि मेरी इज्जत खाक में मिला दी? ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहा कि क्या बकवास कर रही हो? मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा गिरा हुआ काम नहीं किया। मैं गुनाह से नफ़रत करता हूँ और इस बुराई से दूर भागता हूँ। तुम मुझ पर बहुतान लगा रही हो। शोर सुनकर लियाकत और नूरीन भी आ गए। जब इनको सारी बात पता चली तो वो खामोश हो गए। ज़ाहिर है वो भी ज़मीर को गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपना लिबास फाड़ लिया था। मेरी हालत खस्ता देखकर ज़मीर भी परेशान था। वो जानने लगा तो नूरीन ने पूछा, भाई फिर कब आओगे? कहने लगा, शाम को आऊँगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि ये मेरी चाल में फंस चुका है। रिजवान आया तो मैंने सारी बात इसे बता दी और कसम दी कि खामोश रहना, किसी को कुछ मत बताना, बल्कि मेरा साथ देना, वरना मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में तुम्हारी बीवी और घर वालों को बता दूंगी और तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी। वो डर गया और वादा किया कि ज़मीर को कुछ न बताएगा, बल्कि मेरा साथ देगा। बेशक उसे हासिल करना मुश्किल था। ज़मीर मर तो सकता था, लेकिन अपने मंगेतर को नहीं छोड़ सकता था। फिर भी मेरे दिल की लगी मुझे उकसा रही थी कि कोशिश करूं। शाम में ज़मीर आ गया और इसने मुझसे बात की कि वो कोई घटिया हरकत नहीं कर सकता, लेकिन इसकी समझ में न आ रहा था कि वो यहाँ रात भर सोया क्यों। मैंने चाय का पूछा तो इसने मना कर दिया। शायद इसे शक हो गया था कि मैंने कुछ चाय में मिला कर दिया था, जिसकी वजह से इसको नींद ने जकड़ लिया। इसने मेरे हाथ से पानी तक ना पिया, मगर वो बहुत परेशान था, गोमगो की कैफियत में था। इससे सवाल किया, आसिया सच सच बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो?
میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن بنش کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس ایک مطالبے کے علاوہ تم مجھ سے جو مانگو میں تمہیں دوں گا، جو چاہے لے سکتی ہو، جتنے پیسے چاہو مانگ لو۔ میں نہیں مانی بلکہ میں نے کہا کہ میں حدود آرڈیننس کے حوالے سے پولیس کیس کر دوں گی۔ اس وقت جو ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان دنوں حدود آرڈیننس نیا نافذ ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ رضوان نے بتایا کہ یہ اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ رضوان نے کہا تم میری ماں کے ساتھ ضمیر کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر اس کی ماں کے دل میں رحم جگاؤ اور قابو کر لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ دوسرے روز میں رضوان کی والدہ کے ہمراہ ضمیر کے گھر پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا اور ضمیر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے لیکن وہ اب مجھے گھر نہیں لاتا، اس لیے میں رضوان کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں۔ رضوان کی والدہ نے بھی گواہی دی کہ یہ ضمیر کی بیوی ہے۔ یہ گواہی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں طوفان آ گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے۔ میں نے مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ سب کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ وہ سب ضمیر کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رات گئے ضمیر آ گیا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا تم تو نہیں لا رہے تھے لہٰذا میں خود آ گئی ہوں اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا گھر کب سے ہو گیا؟ جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں۔ میں نے جواب دیا اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر ضمیر زور سے اچھلا، کیا بکواس لگا رکھی ہے، چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے گھر تھی، میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور اب یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، یہ فراڈ عورت ہے۔ آپ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دیں۔ وہ جو بھی کہتا رہا مگر اس کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے مظلوم اور سچا سمجھ کر میرا ساتھ دیا اور ضمیر کو ہی برا بھلا کہتے رہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ مانی۔ اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ تمہاری بیوی نہیں تو ہم تمہارا اس سے دوبارہ نکاح کر دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہ عورت ساتھ ہے، ہم اس کو بے آسرا نہیں کر سکتے۔ ضمیر غصے میں گھر سے چلا گیا اور 4 دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بھائیوں نے ہاسپٹلز میں ہر جگہ اس کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی تم نے سچ بولا ہے یا اس میں جھوٹ شامل ہے، مگر میں ان کو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح نامے کا پوچھا تو میں نے بتایا وہ ضمیر کے پاس ہے۔ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ 4 روز بعد وہ آیا اور اپنی ماں سے کہا آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر یہ بالکل خاموشی سے ہوگی، میں نے انتظام کر لیا ہے، کل میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بنش کے سارے خطوط اور فوٹوز اس کی الماری سے نکال کر پھاڑ دیے۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے لگا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آ گئے۔ ہمارا نکاح ہوا، میں بہت خوش تھی مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا، ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح حدود آرڈیننس کے نام پر اس نے مجھ کو بلیک میل کیا ہے۔ میں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے طلاق نامہ اور حق مہر نکال کر مجھے دے دیا۔ بولا تمہارے نکاح کرنے کی خواہش پوری ہو گئی، اب تم کوئی کیس مجھ پر نہیں کر سکتی، فوری طور پر یہاں سے تم نکل جاؤ۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بہت روکا مگر اب وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اب آپ میں سے کوئی میرے معاملات میں نہ بولے، نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔
इस बात पर सब खामोश हो गए। ज़मीर ने मुझको घर से निकाल दिया। मैं जीत कर भी हार गई थी। अब मैं इंतकाम की आग में बुरी तरह जलने लगी। दोबारा इन जादूगरों के पास गई। वो मेरे पुराने आशना थे। जब इनको सारी बातें बताईं, वो मेरी मदद पर आमादा हो गए और बोले, हम ऐसा अमल करेंगे जिसकी काट पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अमल पहाड़ पर भी हो तो वो जलकर राख हो जाएगा। ये तो एक लड़का है, हम इसको तबाह कर देंगे। दाने दाने का मोहताज हो जाएगा, कुछ अरसे में पागल होकर मर जाएगा। इन जादूगरों ने अपना अमल शुरू कर दिया। सारी रात अमल की महफिल सजाई गई। इस महफिल के दरमियान इन्होंने ज़मीर के 7 पुतले बनाए, गंदगी में इसको लथपथ कर दिया और रात ही को मेरे साथ जाकर 7 मुख्तलिफ कब्रों में दफना दिया और कहा, फ़िक्र न कर, अब इसकी बर्बादी का तमाशा देखो। वो अब बिनिश से शादी तो मर कर भी नहीं कर सकता, वो इसको ठुकरा देगी। हमने ऐसा अमल किया है। इनकी बातों से मैं बहुत खुश हुई। यहाँ ही बस नहीं किया, बल्कि इन जादूगरों की बच्ची को लेकर वाटर पंप गई। वहाँ ज़मीर बैठा था, वहीं इसकी बड़ी साली रहती थी। मैंने वहाँ बहुत हंगामा किया, सबको बताया कि मैं ज़मीर की बीवी हूँ और ये इसकी लड़की है। घर आता है और ना ही खर्चा देता है। अब मैं क्या करूँ? लोग जमा हो गए, सब हैरान थे कि इतने शरीफ लड़के के बारे में मैं क्या कह रही हूँ। वो मुझको बिनिश की बड़ी बहन के घर ले गए। वो बेचारी परेशान हो गई। इसको यकीन नहीं आता था। मुझको लेकर जब बिनिश के घर गई, वहाँ एक और हंगामा हुआ। बिनिश ने बगैर तस्दीक किए ज़मीर की अंगूठी उतार कर फेंक दी और बुरा भला कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई। किसी ने ज़मीर की हिमायत नहीं की, सब ने मेरी बात मान ली। अफसोस बिनिश पर हुआ कि वो ज़मीर से मिले बगैर इसके खिलाफ हो गई। मैंने सोचा ये सब काले जादू की वजह से है, ये सब इसके खिलाफ हो रहे हैं, वरना इस बेचारे का तो सरासर कोई कसूर ही नहीं था। इसकी मंगेतर खिलाफ हो गई तो मुझको जैसे भरपूर कामयाबी मिल गई। इसके बाद इसके ऑफिस और हर इस जगह जहाँ वो जाता, मैं जाकर ऐसी बातें करती कि लोग इसके खिलाफ हो जाते। ऐसा लगता था अब तो सारी दुनिया इसकी बेरी हो गई है। लोगों की तंज भरी हकारत आमेज नज़रों से तंग आकर इसने ऑफिस, घर, हर जगह जाना छोड़ दिया। वो बिल्कुल लापता हो गया। शायद इसने शहर ही छोड़ दिया था। साल भर में इसको तलाश करती रही और बदनाम होती रही, लेकिन इसका कोई पता न चला कि वो कहाँ गया है। हर जगह से यही जवाब मिलता कि वो अब यहाँ नहीं आता। इस दौरान बदनामी से डरकर इसके घर वाले भी किसी और जगह शिफ्ट हो गए। मुसलसल दफ्तर ना जाने की वजह से इसकी नौकरी भी छूट गई। वो सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत बचाने की खातिर न जाने कहाँ चला गया था। बेचारा मुझको इसका ख्याल छोड़ना पड़ा। ताहम पेट का दोज़ख भी तो भरना था। रिजवान और लियाकत भी मुझसे बेजार हो चुके थे। औरत होने के नाते एक नूरीन थी जो मेरे साथ थी, लेकिन वो भी आखिरकार मुझको छोड़ने वाली थी। बस मुझको अपनी पुरानी डगर को फिर से अपनाना पड़ा। मैं अपनी पुरानी रविश पर आ गई। अब मैं हर नए दोस्त को अपने गम की दास्तान सुनाती। जो शादी की ऑफ़र करता, मैं इससे निकाह कर लेती, मगर फिर तलाक ले लेती। मुझे मेरे अंदर की बेचैनी किसी के साथ ज़्यादा दिन आबाद ना रहने देती थी और चैन भी न लेने देती थी। मैं ज़मीर को पाना चाहती थी और ये अमर मेरे इख्तियार में नहीं था। शादी तो मैं पेट की मजबूरी की खातिर कर लेती, मगर निभाना मेरे बस की बात ना थी। मैंने इस दौरान 4 शादियां की, मगर किसी शौहर के साथ 1-2 साल से ज़्यादा ना रह सकी। मैं हर माह वाटर पंप जाती, ज़मीर का पूछती। वो लोग कहते कि इसको यहाँ आए अरसा गुजर चुका है, दोबारा नहीं देखा। तभी एक रोज़ याद आया कि जादूगरों ने कहा था कि वो कुछ अरसे के बाद पागल होकर मर जाएगा। शायद वो मर गया हो, वरना कभी तो किसी को नज़र आ जाता। आज से 3 साल पहले मैं सदर गई तो अचानक मुझको ज़मीर नज़र आ गया। ये मगरिब का वक्त था और वो मस्जिद की तरफ जा रहा था। अपना शक दूर करने के लिए मैं इसके पीछे पीछे गई। वो मस्जिद चला गया। मैं इसके इंतज़ार में बाहर खड़ी थी। नमाज ख़त्म होने के बाद वो बाहर निकला। रुमाल से आंखें साफ कर रहा था, जैसे वो रो कर आ रहा हो। इसकी आंखें भीगी हुई थी। चेहरे पर नूरानी रूप था और घनी दाढ़ी रख ली थी, जो इसकी सफ़ेद रंगत पर काफ़ी भली लग रही थी। लेकिन दुख और कर्ब इसकी आंखों से वासिया था। वो बहुत दुखी लग रहा था।
میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس سے بات کروں۔ وہ سب سے بے نیاز میرے پاس سے گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر اپنی ایک جھلک دکھا کر میرے ضمیر کو بیدار کر گیا۔ میں سوچنے لگی اس کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھ کو گندگی سے نکال کر اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا، اور مجھ بدبخت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی غرض کی خاطر نیک نامی اور اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی۔ اس کا حوصلہ بھی کیا خوب تھا کہ ہر بربادی اور ظلم برداشت کر لیا، مگر اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ بہت بڑی قربانی دی تھی اس نے اپنی منگیتر کی خاطر، مگر بنش نے اس کو نہ سمجھا اور بغیر تصدیق کے اسے ٹھکرا دیا۔ دو عورتیں اس کی بربادی کی ذمہ دار تھی، ایک میں اور دوسری بنش۔ اگر وہ ہی اس کا ساتھ دیتی، اس کا ساتھ نبھاتی، تو یہ پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا تھا، مگر بنش کی بے رخی اور بدگمانی نے اس کی کمر توڑ دی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ میں نے اس کی دنیا برباد کی، اللہ نے اس کو آخرت کی کامیابی کے راستے پر ڈال دیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کھڑی یہی سوچتی رہی اور روتی رہی۔ جب اپنے گھر پہنچی تو بہت اداس تھی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں ایسی خستہ حال نظر آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ بازار میں چلتے چلتے چکر آ گیا تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں بغیر خریداری گھر واپس آ گئی ہوں۔ آج میں بے حد افسردہ تھی، اپنے کیے پر نادم تھی۔ ایک جھلک اس اجڑے ہوئے انسان کی جو میں نے دیکھ لی تھی، جس کو خود میں نے اجاڑا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایک اچھے انسان کو میرے سفلی خیالات نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تہیہ کیا کہ اب میں ہی اس کو اس مشکل سے نکال لوں گی۔ سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے ضمیر پر کرائے کالے جادو کی کاٹ کراؤں گی، اور بنش کے پاس جا کر اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ میں تمہاری اور ضمیر کی مجرم ہوں، وہ بالکل بے گناہ اور بے قصور ہے، اور میری ہمدردی کے چکر میں مارا گیا۔ گویا میں نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور اب جو چاہو مجھے سزا دو، مجھے ہر سزا قبول ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں پرسکون ہو گئی اور سو گئی، مگر صبح میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک شریف سادے کو برباد کرنے کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ شاید اللہ نے اب تک اس لیے مہلت دی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے ضمیر کو دیکھ لوں کہ وہ ہر ظلم کے باوجود صحیح و سلامت ہے۔ شاید اللہ پاک نے اس سے معافی مانگنے کا موقع دیا تھا، اس لیے میں صدر گئی، اس کو دیکھا، مگر سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور معافی مانگنے کا یہ آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ میرے ایک ہاتھ اور پاؤں پر فالج ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ کو اسپتال لے گیا۔ وہاں سے تصدیق ہوئی کہ رات کو فالج کا حملہ ہوا ہے اور اب میں معذور ہو چکی ہوں۔ 2 سال علاج ہوا مگر کچھ فرق نہ پڑا، دوائیں سخت تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرا خون بننا بند ہو گیا اور میں زرد پڑتی گئی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ میرے جگر میں کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ افسوس، ضمیر کے لیے جو سوچا تھا وہ نہ کر سکی۔ شاید قدرت اب دوبارہ اس کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ کسی بھی حالت میں بنش کے پاس جاؤں گی اور اسے ساری حقیقت بتاؤں گی اور بنش اور ضمیر دونوں سے معافی مانگوں گی۔ یہی تہیہ کر کے میں نے اپنے میاں کی منت سماجت کی کہ کسی طرح مجھے ان جادوگروں کے پاس لے جائے۔ ویل چیئر پر میں ان جادوگروں کے پاس گئی، ان سے منت سماجت کی کہ خدا را سارے جادو کا کاٹ کر دو، ضمیر پر تم لوگوں نے جو جو جادو کیے سب کا کاٹ کر دو۔ یہ سنتے ہی وہ ساتوں بھائی بولے، ضمیر جیسے شخص پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ پاک کا پاک بندہ ہے، اور ایسے انسانوں پر جادو کبھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مجھے اور شرمندگی ہو گئی، لیکن دل میں ایک سکون آ گیا کہ شکر اللہ ضمیر اس جادو سے محفوظ رہا۔ دوسرا اب میرا کام تھا کہ میں بنش کے پاس جاؤں اور اس کو ساری حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ اللہ بھلا کرے میرے شوہر کا۔ اسی حالت میں وہ مجھے بنش کے گھر لے گیا۔ بنش مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ میں پہلے والی آسیہ نہ تھی۔ میرے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے ساری حقیقت بنش کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی بنش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا،
میں نے کیوں تمہاری جیسی انجان عورت کا یقین کیا اور ضمیر کو اتنا غلط سمجھا؟ یقیناً وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، میں بھی اس سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن یہ بدگمانی ہمارے بیچ میں آ گئی۔ میں نے بنش سے کہا، میں تمہاری اور ضمیر کی مجرم ہوں، جو سزا تم مجھے دینا چاہو مجھے قبول ہے۔ تو بنش نے کہا، میرا رب سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، اس نے اپنا انصاف کر لیا۔ اب جو تمہاری حالت ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ نفرت سے بنش نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں تھی ہی اس قابل، میں نے اتنے برے کام جو کیے تھے، لیکن میں اب پرسکون تھی کہ میں نے 2 پیار کرنے والوں کو ملا دیا تھا۔ 2 ہفتوں بعد میرے میاں نے مجھے بتایا کہ بنش اور ضمیر کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا اور رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگی۔ رب تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ شاید جب یہ آپ کہانی سنیں تو میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، رب تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔